اسکول میں دینی تعلیم کی شمولیت کی بات کریں کام کیے اور گزشتہ 12 سال سے دینی مدارس میں عصری تعلیم کی شمولیت کی خواہش لے کر چھوٹی سی کام کر رہے ہیں. 20% دینی تعلیم کو شامل کرنے کی کوشش کریں اور جب ہمارا اپنا شعبہ حفظ شروع ہوا وہاں پر 80% وقت حفظ کے لیے دیتے تھے اور 20% وقت میتھمیٹکس لینگویجز کے لیے دیتے تھے. ماشاءاللہ ہمارے اپنے شعبہ حفظ کے بچے آگے بڑھے اور عصری تعلیم میں یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیے, ڈاکٹر, انجینئر, ایڈمنسٹریٹر وغیرہ بنے. 12 سال پہلے ہم کو خیال آیا کہ ہمارے اپنے شعبہ حفظ کے بچے سکسیس ہو سکتے ہیں اور ہمارے پاس جو ڈراپ آؤٹ اسٹوڈنٹ کو ہم ایڈمیشن لیتے ہیں وہ ان کی بنیادوں کو ٹھیک کر کر AICU کے ذریعے ان کو ریگولر کلاسز میں ایڈمیشن کے قابل بنایا گیا اور وہ بھی سکسیسفل ہو رہے تھے. تو خیال آیا کیوں نہ ملک بھر کے حفاظ کے لیے یہ پروگرام شروع کریں. 4 سالہ پروگرام ترتیب دیے, حفظ القرآن پلس اس کا نام رکھے اور کچھ حفاظ پہ محنت کیے. ماشاءاللہ بڑی کامیابی ملی. گزشتہ 2 مہینے پہلے خیال آیا کیوں نہ اس کو بڑے پیمانے پہ کریں. فی الحال 20-22 چھوٹے چھوٹے سینٹر چل رہے ہیں حفظ القرآن پلس کی. لکھنؤ, حیدرآباد, بیدر, بنگلور, میسور میں سینٹرز آلریڈی چل رہے ہیں, کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں. کئی بیچز نکلے ہیں. ایسے حافظ جو کبھی زندگی میں اسکول نہیں گئے تھے ان کو 1.5 سے 2 سال کے اندر 10th پاس کرایا جاتا ہے. اب علماء اکرام کے مشورے سے ملک بھر کے 5000 حفاظ کو یہ سہولت پہنچانا کا ایک منصوبہ بنایا ہے اور اس پروگرام کا نام رکھے ہیں مدرسہ پلس. اس مدرسہ پلس پروگرام میں 5000 حفاظ انڈیا بھر کے اور 5000 مدرسے کے طلباء کے لیے عصری تعلیم سے جوڑنے کا منصوبہ ہے. اس کے لیے ہم 500 ٹیچرز کا تقرر کر رہے ہیں جس کے لیے ہم کو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا بڑا سپورٹ رہا. یونیورسٹی کے تمام B.Ed کے کالجز سینٹرز جتنے ہیں وہاں پر ریکروٹمنٹ ہوا, پبلسٹی ہوئی. الحمدللہ ہم کو جتنے ٹیچرز چاہیے تھا تقریباً ٹیچرز کا سلیکشن ہو گیا ہے اور رمضان کے بعد پھر سے ہم ٹیچرز کے سلیکشن کی مہم چلائیں گے. جہاں جہاں ہمارے یہ سینٹر ہیں وہاں پر بھی ریکروٹمنٹ ہوگا. ہم علماء اکرام سے مشورہ کریں, کافی ہمت افزائی ملی. ملک کے معروف علماء اکرام مولانا ارشد مدنی صاحب, مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب, مولانا محمود مدنی صاحب, اس طرح سے اور کئی علماء اکرام اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کی سرپرستی کر رہے ہیں. پروفیسر اسلم پرویز صاحب, ظفر محمود صاحب, اس طرح سے خواجہ شاہد صاحب, یہ دانشوران حضرات کا بھی اس میں سپورٹ ہے. ابھی ہم 50 مدارس کا سلیکشن کر چکے ہیں جہاں پر 100 حفاظ کو رکھا جائے گا. مدرسوں سے ہم خواہش کیے ہیں کہ طلباء کو وہاں پر رہنے کی, کھانے کی, تربیت کی ذمہ داری لیں, حفظ کے دور کو جاری رکھنے کی ذمہ داری لیں اور ان کو طے شدہ دینی نصاب کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی مدرسے کی رہے گی. اور شاہین کئی NGOs کے ساتھ مل کر ان کے سپورٹ سے ٹیچرز کا تقرر کریں گے وہاں پر اور ٹیچرز کی سیلری کا انتظام کریں گے. اور ہمارا ایک ایگریمنٹ جمعیت العلماء ہند کے جمعیت اوپن اسکول سے ایگریمنٹ ہوا ہے. وہ NIOS سے ایڈمیشن کروانے اور NIOS کی فیس, ایگزامینیشن فیس بھرنے کی ذمہ داری جمعیت العلماء ہند کے ذمہ ہے اور مولانا محمود مدنی صاحب اس کی ذمہ داری لیے ہیں, اس کی سرپرستی کر رہے ہیں. ہم کو 50 مدرسوں کی ضرورت تھی لیکن 50 سے زائد مدارس اس کے لیے خواہش مند ہیں. تو ہو سکتا ہے 3-4 مہینے کے بعد دوسرے مرحلے میں ہم مزید مدارس کو لے کر اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. مدرسہ پلس ایک تحریک بن رہا ہے. اس میں ہم کچھ کالجز سے بات کر رہے ہیں. یونانی کالجز ہیں, ڈینٹل کالجز ہیں, فارمیسی, نرسنگ کالجز ہیں جن کو ہم مدرسہ پلس موومنٹ کے ایسوسیٹڈ انسٹیٹیوشنز کی لسٹ میں شامل کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ اپنے طرف سے مدرسہ پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس کو, حافظ اسٹوڈنٹس کو, علماء کو کچھ کوٹا فکس کریں گے. 100% رعایت, 50% رعایت اور 25% رعایت کا آفر دے رہے ہیں. البتہ ڈینٹل کالج 2 دن پہلے اپنے سے اپروچ کر کے مدرسہ پلس موومنٹ میں شامل ہو کر
حفاظ کی اور علماء کی جو اصلی تعلیم سے جڑنا چاہتے ہیں، تو یہ اہم پروفیشنل کورسز میں اپنا کنٹریبیوشن دینا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم 5000 حفاظ کو جوڑیں گے، ملک بھر کے حفاظ کو جوڑیں گے۔ خاص طور پر بہار سے حفاظ کو ہم کرناٹکا، گجرات، مہاراشٹر کے مدارس میں رکھ کر ان کو 18 مہینے میں اردو میڈیم سے یہ ناوس کے ذریعے 10th پاس کرانے کا یہ منصوبہ بنائیں۔ اس میں پروفیسر اسلم صاحب ہماری سرپرستی کر رہے ہیں، وہ بھی بات کریں گے۔ کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہیں تو ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ میں پروفیسر صاحب سے خواہش کروں گا کہ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔